برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس کے اپنے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے کے فیصلے کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ سب میں بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے رشی سوناک سے جو ہے ان کا ایک مقابلہ چل رہا تھا، تو انہوں نے اس وقت جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں ملک میں، خاص طور پہ جو انرجی کا مسئلہ ہے، ہائر فوڈ پرائسز کی مسئلہ ہے اور ہائر انفلیشن ہے، اس کو کٹ کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے ان کی نگاہ میں یہ تھی کہ وہ ٹیکس کٹ کریں گی اور لوگوں کو انرجی کے مد میں جو ہے کچھ ریلیف دیں گی۔ اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ملک میں جو ایک سال کا فسکل بجٹ بنتا ہے وہ آلریڈی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم پیسے کو اسی جگہ میں لگائیں گے۔ اب انہوں نے جو ایکسٹرا جو کاسٹ جو ہے اپنے ذمہ لی، جس میں کہ انہوں نے جو ٹیکس کٹ دیا لوگوں کو، خاص طور پہ جو بڑے جو بزنس مین ہیں اور بڑے انسٹیٹیوشن، ان کو ٹیکس کٹ کرنے کے لیے، تاکہ ملک میں جو ہے ایک زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک پروڈکشن بڑھے اور لوگ جو ہیں اس مسئلے سے باہر نکل کے آئیں۔ اور دوسرے جو ہے نا لوگ جو ہے انرجی کی بل کو جو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو ایک انرجی کے بل کے مد میں کچھ ریلیف دیں گے۔ اس سلسلے میں چونکہ بجٹ میں ان کے پاس پیسہ نہیں تھا اور اس کے علاوہ دوسرے بھی کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے ان کے پاس جس سے وہ اس خرچے کو جو ہے وہ ایکوموڈیٹ کر سکتی، تو انہوں نے یہی ان کے پاس ایک حل تھا کہ وہ کچھ بورنگ کریں گی بینکوں سے اور اس بورنگ کو جو ہے وہ ٹیکس کٹ کی ریلیف میں دیں گی تاکہ ہماری پروڈکشن بڑھے اور لوگوں کو ایک جاب اپرچونٹی اور ہائر ویجز اور دوسرے بینیفٹ ملے، اور دوسرا جو لوگوں کو ایکسٹرا گیس کے اور انرجی کے جانب جو ایک ایکسٹرا ڈیفیکلٹی آ رہی تھی ان کو کچھ ریلیف ملے۔ لیکن لیز ٹرس نے ایک چیز کا اندازہ نہیں لگایا کہ جس وقت وہ یہ بورنگ کریں گی، پہلے ان کا اندازہ تھا کہ تقریباً $30 بلین سے جو ہے وہی کام نکالیں گے، لیکن جس وقت گورنمنٹ میں آئیں تو پتہ چلا کہ اس وقت جو ہے انہیں تقریباً 65 بلین جو وہ ہے عوام کو انرجی کی بل میں دینا ہے اور تقریباً 45 بلین جو ہے لوگوں کو ٹیکس کٹ کی مدد میں دینا ہے۔ یہ تقریباً $120 ملین کا جو ایکسٹرا برڈن گورنمنٹ پہ بڑھا اور بینکوں کے سامنے جو ہے یہ صورتحال آئی۔ تو بینک جب لینڈنگ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو ان کو جو ہے ایک گارنٹی کے طور پہ جو ان کے پاس پینشن فنڈ ہوتے ہیں، اور پینشن فنڈ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سیکیورٹی میں جمع ہوتا ہے، تو یہ کرائسس آ گیا مارکیٹ میں۔ بینک جو تھے وہ تقریباً ایک کرائسس کا شکار ہو گئے۔ پاؤنڈ جو تھا وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہوا۔ پاؤنڈ جو تھا ایک 1.1% اگینسٹ ڈالر تھا، جو کہ ایک دم ڈراپ ہو کے 1.05% پہ آ گیا۔ بینک اتنے زیادہ جو ہے ایک پریشانی کا شکار ہو گئے کہ ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں رہا کہ وہ لوگوں کو ہاؤسز کی جو نا مورگیج دیں، اور 1000 سے زیادہ مورگیج جو ہے وڈرا ہوئی، اور الٹیمیٹلی بینک آف انگلینڈ نے جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھایا۔ اب آپ یہ دیکھیں جس وقت انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو اس وقت لوگوں کی جو مورگیج ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی کی جو مورگیج تقریباً 500-600 پاؤنڈ ہر مہینے کا فرق آ گیا۔ اب لوگوں کے پاس ایک ایکسٹرا پریشر آ گیا، ایک تو وہ ہائر انرجی کے بل میں جو ہے نا زیادہ گیس الیکٹریسٹی کے بل میں دے رہے تھے، ہائر فوڈ کے چکر میں جو ہے ان کی جو آلریڈی ویکلی کی جو شاپنگ ہوتی ہے وہ اس کا بل بڑھ گیا تھا، انفلیشن ہر چیز میں جو ہے مہنگائی جو ہو گئی تھی۔ ابھی جو ایکسٹرا جو مورگیج ان کو جو دینا پڑتی 500 پر منتھ، تو یہ ایک لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو ایک انویسٹر ہوتے ہیں اور مارکیٹ، اس میں جو ہے نا ایک انسرٹنٹی آئی، اور لوگ جو ہے نا یہ ایک خاص طور پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو بینک ہیں ان میں کرائسس آ گیا۔ اور یہ ہمیشہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس وقت ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے تو اکنامیکل کرائسس آتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ چونکہ لیز ٹرس کو اپنی کیبنٹ کی اور دوسرے پارلیمنٹری خصوصاً کنزرویٹو پارٹی کے ممبر کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، یہ ان کا ایک اپنی فلاسفی تھی جو ان کے اور ان کے ایک فائنانس منسٹر اور کچھ لوگوں نے مل کے بنائی تھی کہ ہم اس صورتحال سے نکل جائیں گے۔ لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں لگایا کہ یہ پیسہ ہم کہاں سے لے کے آئیں گے اور اس پیسے کو ہم کس طرح سے جو ہے دوسری مد میں لگائیں یا اس جو انہوں نے پرومس کر رہے تھے اس لگائیں۔ تو آپ اندازہ اس بات کا یہ لگائیں کہ بالکل ہاؤس آف پارلیمنٹ میں کرائسس آ گیا، بینکنگ سیکٹر میں کرائسس آ گیا، لوگوں میں ایک بہت بڑا ایک ٹینشن آ گیا کہ وہ اپنی ہاؤسوں کی مورگیج کیسے پیدا کریں گے، اپنے فیملی کو کیسے چلائیں گے۔
الٹیمیٹلی جو کنزرویٹو پارٹی نے جو ہے پچھلے ہفتے ان سب باتوں کو بہت کلوزلی مانیٹر کرا، اور کل جو ہے انہوں نے لز ٹرس کو 11 گھنٹے کا نوٹس دیا کہ آپ یا تو ریزائن ہو چکے، ان کے 3 منسٹر نے آلریڈی ریزائن کر دیا تھا، اور ان کے جو ایک دوسرے جو ایک انچارج ہوتے ہیں انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تھا، اور کنزرویٹو پارٹی کے جو ایک ذمہ دار ہیں انہوں نے لز ٹرس کو 11 گھنٹے کا جو ہے کل نوٹس دیا کہ آپ فوراً طور پہ ریزائن کریں، اور ہم اس دوران جو ہے نیو پرائم منسٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اور جس وقت تک جو ہے نیو پرائم منسٹر نہیں آتا، جس کی میکسیمم مدت جو ہے 1 ہفتے ہوگی، آپ اس دوران جو ہے کام کریں، لیکن آپ کی پالیسی وہی ہوں گی جو پارٹی کی پالیسی ہوں گی، اور اس سلسلے میں انہوں نے آلریڈی جو ہے کنزرویٹو پارٹی کے جو ایکسپرٹ فائنانس منسٹر اور دوسرے منسٹر کو جو ہے ان کے ساتھ لگا دیا ہے۔ تو یہ صورتحال بنی لز ٹرس کی۔ لز ٹرس جو تھیں وہ آئسولیٹڈ تھیں، ان کے ساتھ جو ہے اتنی زیادہ ایڈوائز نہیں تھی، اور ان کے ساتھ منسٹرز کی اور پارلیمنٹ کی اتنی زیادہ کمیونیکیشن بھی نہیں تھا، جس کا نتیجہ نکلا جس وقت انہوں نے ریزائن کرنے کے لیے نمبر 10 اسٹیزیں باہر آئیں تو ان کے ساتھ کوئی بھی منسٹر اور کوئی بھی 10 ڈاؤن کا کوئی بھی اسٹاف ان کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے یا ان کے اس فیصلے کو ہیپیلی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔